بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء أما بعد فقال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پہلے سے بات چل رہی تھی کہ زندگی کسے کہتے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں اس کے مختلف خاکے ہیں۔ قرآن نے بھی اس کا ایک خاکہ بیان کیا ہے، اور در حقیقت وہی ہے، باقی سب باتیں ہیں بے اصل اور بنائی ہوئی ہیں ایسے لوگوں کی جن کو در حقیقت زندگی کا خاکہ پیش کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ قرآن میں جو اس کو بیان کیا گیا وہ بیان کردہ ہے، اس کا زندگی کو اس نے بیان کیا ہے جس نے زندگی کو تخلیق کیا ہے، جو زندگی کا خالق ہے، جو زندگی کا مالک ہے، زندگی کا پالنے والا ہے۔ سب زندوں کی پرورش اس نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ مشین بنائیں جاپان والے اور چلانے کا طریقہ بتائیں امریکہ والے۔ بنائیں گے اس کو پاکستان کا، اس کو لوہار بنائے گا، اور چلانے کے لیے اس کو اس کی تشریح کرے گا امریکہ کا کوئی انجینئر۔ کبھی ایسا ہوا؟ جو بنائے گا اس کے چلنے چلانے کا صحیح طریقہ بھی وہی بتائے گا، اس کے فوائد، اس کے منافع، غلط چلانے کی صورت میں اس کے نقصانات، خراب ہو جانے کی صورت میں اس کی مرمت کی بہتری کی صورتیں، سب وہی بتائے گا جس نے وہ آلہ بنایا ہے، جس کو وہ مشین کو بنانے والا جو کاریگر ہے۔ اور یہ بڑی صحیح بات ہے، بڑی پکی بات ہے۔ جب دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایسا ہے تو اس کائنات میں اللہ جو سب چیزوں کا خالق ہے، اس نے یہ بیان کیا کہ ہم نے جو بھی کچھ بنایا، جتنا بھی کچھ پیدا کیا ہے، چیونٹی سے لے کے ہاتھی تک، اور پہاڑ اور سمندر اور دریا اور آسمان اور جبریل امین، جتنا بھی کچھ بنایا ہم نے بنایا۔ کہا ہم نے جو سب سے اچھی چیز بنائی اور سب سے قیمتی چیز بنائی وہ انسان بنایا۔ سب سے جو عمدہ اس سارے کارخانہ تخلیق میں سے، اس میں سے سب چیزیں نکلی ہیں اللہ کے کارخانے سے۔ کہ ہماری مصنوعات میں بہترین مصنوع اور ہماری مخلوقات میں افضل ترین مخلوق سو انسان ہے۔ وہ بنانے والا، تو بنانے والے نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اور ان کے ہاں جو زندگی ہے وہی حقیقی اور واقعاتی زندگی ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، زندگی بنانے والے نے قرار دیا ہے کہ زندگی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی ہے، اور ایمان اور عمل صالح اگر نہیں ہے تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ موت ہے، اسے موت نہ کہو،
وہ موت سے بہت بدتر ہے، اس لیے کہ موت، اللہ کی پناہ، بعض اوقات آدمی تکلیفوں میں ہوتا ہے، اسے درد ہے، اسے دکھ ہے، اس کے اللہ نہ کرے دماغ میں تکلیف ہے، اس کے پیٹ میں تکلیف ہے، اس کی ران میں تکلیف ہے، غرض ہے کہ کہیں بھی کسی قسم کا کوئی درد، کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی اندیشے، کوئی خوف، اللہ کے بندو موت آئی تو اس سے نجات ہو گئی۔ جس چیز میں وہ واقع تھا، جس چیز کا اس کو اندیشہ تھا، خوف تھا، دکھ تھا، درد تھا، سب دکھ اور سب درد اور سب خوف اور اندیشے دنیا سے متعلق سب ختم۔ کہ جو لوگ دھمکی دینے والے تھے اور جو لوگ یوں کہیں کہ ہم تمہارا یوں کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں، کہ اب کر لو جو کرنا بھائی، ہو چکا، اب کیا کرو گے بھائی؟ اتنی بات تھی نا، اتنا ہی کر سکتے تھے تم، وہ کر لیا تم نے، اب کیا کرو گے بتاؤ بھائی؟ موت کے بعد کیا ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ؟ موت تو دنیا کے دکھوں سے، دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کے غموں سے، اندیشوں سے اور خوف اور وسوسوں سے نجات کا ایک ذریعہ ہے۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، ایمان اور عمل صالح کے بغیر جو زندگی ہوتی ہے وہ موت نہیں ہے، وہ موت سے بہت بدتر ہے۔ اس لیے کہ جب موت آئی تو موت کے ساتھ جس طرح آدمی کے عمل صالح کا سلسلہ منقطع ہوا، نیک اعمال کرتا تھا وہ بند ہو گئے، نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، نفل پڑھتا تھا، حج کرتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، صدقہ و خیرات دیتا تھا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کی بات کرتا تھا، کسی کو تسلی و دلاسا دیتا تھا، بیمار پرسی کے لیے جاتا تھا، جنازوں میں شرکت کرتا تھا۔ قرضے کہ یہ سب نیکی کے کام ہیں، بھلائی کے کام ہیں۔ بھلائی کے کام جیسے رک گئے، اسی طرح اس سے بہت زیادہ بڑا منافع یہ ہوا کہ برائی کرنے کی بھی اس میں طاقت تھی، برائی کے کام بھی رک گئے، برائی کے کاموں کا دروازہ بھی بند ہو گیا اس کی موت کے ساتھ۔ ایمان اور اعمال صالحہ کے بغیر جو زندگی ہوتی ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ زندگی سے بدتر ہوتی ہے اس معنی میں کہ اس میں صرف برائیوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس میں برائیوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور دن بدن وہ راستہ کشادہ سے کشادہ تر ہوتا جا رہا ہے، اس کی طرف نفع دینے والی کوئی چیز نہیں آ رہی اور خسارہ ہے کہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس میں اس کے اعمال ابھی نہیں پتہ چلتا، ابھی تو صرف اتنا پتہ ہے کہ گالی بکتا ہے۔ اللہ کے بندو، وہ گالی سے جو بچھو متشکل ہوتا ہے، وہ گالی جب بچھو کی شکل میں آئے گی نا تو تب پتہ چلے گا کہ کیا نکل رہا تھا اس کے منہ سے۔ ابھی تو صرف اتنا پتہ ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، اور جب جھوٹ سانپ کی شکل اختیار کرے گا اور وہ اسے ڈسے گا اور وہ اسے گالی دے گا کہ بدبخت تو مجھے کیوں ڈستا ہے، کہ میں تجھے کیوں نہ ڈسوں، میں تیرے ہی میں سے نکلا ہوا ہوں اور تیرا ہی جھوٹ تو ہوں، وہ تیرا جھوٹ ہوں، میں تیرے میں سے نکلا ہوا ہوں۔ ابھی فی الحال اعمال، نماز پڑھی اس کی کوئی شکل بنتی نہیں ہے، صدقہ دیا اس کی کوئی شکل نہیں بنتی، گیا ایسے لگ رہا ہے جیسے ہوا میں ڈال رہے ہیں ہم، بات کی گئی، اس کی کوئی تصویر، اس کی کوئی شکل، اس کا کوئی خاکہ نہیں بنتا۔ نہ نماز اور خیرات کا بنے، نہ حج اور زکوٰۃ کا بنے، نہ جھوٹ اور چغلی کا بنے، اور نہ گالی اور فحش کا بنے، کچھ بھی نہیں بنتا۔ برائی عمل گیا، کوئی وجود نہیں اس کے بعد وجود میں آتا، کوئی چیز وجود میں نہیں آتی۔ نیکی کا کام کیا، کوئی چیز وجود میں نہیں آتی۔ ہاں لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ مستقل ہے صورتحال، کہ اس سے کوئی چیز بنتی ہی نہیں۔ اللہ کی پناہ، اس سے تو جزا و سزا کا سارا فلسفہ ہی ختم، جبکہ جزا و سزا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جزا و سزا پر ایمان وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہر نیک عمل سو اس کا بدلہ ملے گا اور ہر برائی سو اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ یقینی یہ ایمانیات میں سے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، وہ آدمی تو بس صرف جو ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی سے کٹ گیا، میرے دوستوں وہ صرف سانپ بنا رہا ہے، بچھو بنا رہا ہے، وہ صرف آگ لگا رہا ہے، اور آگ
وہ آگ کسی اور کو نہیں میرے دوستوں خود اپنے لیے لگا رہا ہے اور خود کو اس آگ میں جلنا ہے۔ وہ اپنے لیے ایک الاؤ دہکا رہا ہے اور دن بدن اس میں بڑھا رہا ہے، اضافہ کر رہا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، قرآن نے جس حیات سے متعلق بات کی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو کوئی آدمی ایمان اور اعمال صالحہ کی زندگی اختیار کرے گا، مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ میرے دوستوں، وہ پاکیزہ زندگی دنیا میں بھی، مرنے کے فوراً بعد قبر میں بھی، اور قبر کے بعد محشر میں بھی، اور پل صراط پر بھی، اور اس کے بعد پھر جنت میں بھی۔ معاملات سب کے سب جو کہے گئے وہ آنے والے ہیں، اور کہے اسی لیے گئے کہ تاکہ کل کلاں کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں کسی نے کوئی خبر نہ دی تھی، ہمیں کسی نے کوئی اطلاع نہ دی تھی ان سب چیزوں۔ برزخ کی زندگی، حیات برزخیہ، مرنے کے فوراً بعد کہ دنیا کی زندگی کا سلسلہ منقطع ہوا، اب اس کے بعد درمیانی ایک وقفہ ہے، درمیانی ایک انتظار ہے کہ قیامت کا دن قائم ہو، حساب و کتاب ہو، اور جنت میں جانے والے جنت میں جائیں اور جہنم میں جانے والے جہنم میں جائیں۔ اس وقت تک کے اس درمیانی وقفے کو حیات برزخ کہتے ہیں۔ قبر میں وہ میں نے سوال جواب عرض کیے تھے کہ سب سے پہلے سوال جواب، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ رب کے معنی پرورش کرنے والا، رب کے معنی ضرورتوں کا پورا کرنے والا۔ آج تک تیری ضروریات کس نے پوری کی؟ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو تیری ضرورتیں کون پوری کرتا تھا؟ اور جب تو بالکل چھوٹا بچہ تھا، چیونٹی تجھے کاٹ جاتی تو صرف چیخ سکتا تھا، چلا سکتا تھا، اور ماں تلاش میں لگتی تھی، پتہ کرتی تھی کہ اسے کیا ہوا ہے، کیوں رویا بچہ، اور تو چیونٹی سے انتقام لینے پر قادر نہیں تھا، بتانے پر قادر نہیں تھا کہ مجھے چیونٹی نے کاٹا ہے، مجھے کیڑے نے کاٹا ہے، یہ بتا نہیں سکتا، اتنا ضعیف۔ اور پھر اللہ نے رفتہ رفتہ اس زمانے میں تیری قوتیں، اس زمانے میں تیری ضرورتیں کس نے پوری کی، اور پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ بولنے کی قوت، سننے کی قوت، پھر اور سمجھنے کی قوت، سمجھ کا پھر مزید دروازہ کھلا، پھر اور کھلا، پھر اور کھلا، پھر تو لوگوں میں دانشور کہلایا، ادیب کہلایا، اور عالم کہلایا، اور ماہر فن کہلایا، ماہر علم کہلایا، ماہر قانون کہلایا۔ اللہ نے تجھے عزت دی، مرتبہ دیا، مال دیا، دولت دی، طاقت قوت دی، بہت کچھ دیا، سب ضرورتیں اس زمانے میں تیری کون پوری کرتا رہا؟ من ربک، بتا۔ اس سارے زمانے میں تیری ہر قسم کی ضروریات، ذاتی ضروریات، تیرے متعلقین کی ضروریات، تیرے بچوں کی ضروریات، تیری بیوی کی ضروریات کس نے پوری کی؟ اگر تو یہاں رہتے ہوئے اس کی مشق کی ہے، اس بات کو بار بار زبان سے کہا ہے، کانوں سے سنا ہے، اور دل میں اتارنے کی مہما امکن کوشش کی ہے، تنہائیوں میں بیٹھ کے اس کا مراقبہ کیا ہے اور اس بات پہ غور کیا ہے، اور بار بار اپنی ہر ضرورت میں اللہ کی ذات عالی کی طرف رجوع کیا ہے، اس طور پر کہ کسی اور کی نہ مجھے حاجت ہے نہ ضرورت، نہ کسی اور کی طرف کسی ضرورت میں دیکھوں گا، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ وما انا من المشرکین، میں شرک نہیں کروں گا، صرف وہ اکیلا سب ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور اسی کی طرف رجوع ہے، اسی کی طرف دست دعا ہے، اور اسی سے مانگتا ہوں، اسی سے کہتا ہوں۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ جب مدد مانگے تو صرف اللہ سے مانگے، صرف اللہ سے مانگے، کہ ضرورتیں پوری کرنے والا صرف اللہ۔ اس کی مشق کی ہوگی تو قبر میں کہہ سکے گا۔ قبر میں کہنے کے لیے میرے دوست، امتحان کا تو ایک دن ہوتا ہے نا، امتحان کا ایک دن ہوتا ہے، لیکن طالب علم سال بھر تیاری کرتے ہیں۔ یوں کہیں سپلی آ گئی، وہ سپلی آ گئی تو پھر کل کو دوبارہ ہوگا امتحان، کہ جی نہیں کہاں، کل کہاں، ابھی تو 3 مہینے، ابھی تو 6 مہینے، اب وہ 6 مہینے باقی ہیں، لیکن 6 مہینے وہ تیاری میں لگا ہوا ہے
کس مقصد؟ ایک دن جواب دینا ہے، مجھ سے سوال پوچھے جائیں گے اور ان کا مجھے جواب دینا ہے۔ ہمارے ایک حضرت محترم ممتحن صاحب، حضرت مفتی صاحب کے دوست تھے، مرحوم، وفات پا گئے، اللہ غریق رحمت فرمائے، بڑے عجیب آدمی تھے، بڑے عجیب عالم۔ فرمایا اللہ سے زیادہ آسان امتحان لینے والا، اللہ سے زیادہ آسان امتحان لینے والا ممتحن کا کوئی نہ ہوگا، کوئی نہ ہوگا۔ کیا کبھی کوئی دیکھا ہے ممتحن کہ امتحان لینے کے لیے وہ کسی مدرسے میں، کسی جامعہ میں، کسی کالج میں، یونیورسٹی میں آ جائے اور دن، 2 دن، ہفتہ، 2 ہفتے پہلے سے بتا دے طالب علموں کو کہ بھائی خوب اچھی طرح سمجھ لو، فلاں 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 سوال ہم کریں گے، جغرافیے کے یہ سوال ہوں گے، تاریخ کے یہ سوال ہوں گے، حساب کے یہ سوال ہوں گے، اور اسلامیات میں سے یہ سوال ہوں گے۔ کہیں بھی یہ طریقہ اگر اپنایا جائے، اختیار کیا جائے، تو لوگ اسے خلاف امتحان قرار دیں گے کہ بھائی یہ تو کوئی امتحان نہ ہوا۔ کیا کہیں گے؟ یہ تو کوئی امتحان نہ ہوا۔ اللہ کے بندو، یعنی امتحان، سوال بتائے نہیں جانے چاہیے، تیاری کرو۔ اللہ سے آسان امتحان لینے والا کون ہوگا کہ انہوں نے سوال پہلے سے بتائے اور ان سوالوں کی تیاری کا ہی تو یہ وقفہ دیا ہوا ہے۔ 40 سال، 50 سال، 60 سال اور 3 سوالوں کے جواب نہیں تمہیں یاد ہوئے؟ من ربک وما دینک وما تقول فی ھذا الرجل۔ یہی سے کام شروع ہونا، یہی 3 سوال، قبر کے پہلے 3 سوال، تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے اور اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 سوالوں کے جوابات کی تیاری کے لیے اتنی لمبی مہلت اور اتنے بڑے وسائل، دولت، طاقت، قوت، جسم، جان، سمجھ، عقل، سب چیز انہی سوالوں کے جواب کے لیے یہ مہلت دی گئی، یہ سب کچھ اسی کے لیے دیا گیا۔ اگر اس کی مشق کی ہوگی تو کہہ دے گا آرام سے، بے تکلف، من ربک، ربی اللہ۔ آج میں کہیں بھولنے والا ہوں کیا؟ ارے ساری زندگی کہتا رہا، دن میں بھی، رات میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، اور تنگی میں بھی، فراوانی میں بھی، ہمیشہ یہ کہا میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ جس آدمی نے ساری زندگی یہ سبق پکایا، انشاءاللہ وہ بھولنے کا نہیں، وہاں بھی کہہ دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا کہ یہ آدمی سچ بول رہا ہے۔ لیکن میرے دوستو، جس آدمی نے یہاں زندگی میں مشق نہیں کی ہے اس کی، کیوں کہو کہ زبان کا محض بول ہے، وہاں کہہ دیں گے ربی اللہ، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، یوں نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ یہ زبان یہاں سچ بھی بولتی ہے، جھوٹ بھی بولتی ہے، نیگیٹو بھی، پازیٹو بھی، ہاں، سیدھی بھی، الٹی بھی، یوں بھی، مثبت بھی، منفی بھی۔ اس عالم سے یہ دروازہ جو بند ہوا تو آگے صرف اور صرف صحیح بول سکے گی، غلط نہ بول سکے گی، غلط نہ بول سکے گی، ہمت ہی نہیں ہوگی، جرأت ہی نہیں ہوگی، اور اگر کہیں ہوگی تو کہا ایسا ہے کہ ہم تم ہی میں سے اگر کہیں کوئی ایسا کرے گا، بازے ہوں گے بہت آخری درجوں پہ پہنچے ہوئے، اللہ کہیں گے ان سے کہ ہم تمہارے لیے گواہ لائیں، پھر وہ دائیں بائیں دیکھے گا ادھر ادھر، کہاں سے لائیں گے گواہ، کوئی ہے ہی نہیں یہاں پہ، کون تھا؟ اور یہ کہ وہ اس گناہ سے متعلق جانیں گے کہ ہمیں کس نے دیکھا ہی نہیں تھا تو گواہ کون سا، کیسا؟ تو کہ ہم ان کی زبانوں پہ مہر لگا دیں گے، زبان پہ مہر لگا دیں گے۔ زبان محض گوشت کا ایک لوتھڑا، جس نے اللہ نے اس میں بولنے کی طاقت رکھی ہے، وگرنہ بیل کی زبان انسان کی زبان سے بڑی ہوتی ہے اور اس میں بولنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ گونگے کے منہ میں زبان ہوتی ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی قدرت کے مظاہر ہے۔ زبان ہے، بولنے کی طاقت جسے وہ دیں گے اس کے پاس ہے، جسے نہیں دی وہ نہیں ہے۔ محض گوشت کا ایک لوتھڑا جو بولتا ہے، گھومتا ہے اور مختلف زاویوں سے گھومتا ہے، اس سے لفظ بنتے ہیں اور دوسرے کی سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے۔
اللہ جیسے ایک قادر ہے کہ زبان کے ایک لوتھڑے کو قوت دے اور اسی زبان کے ہوتے ہوئے بھی بولنے کی قوت نہ دے، ایسے ہی وہاں بھی وہ کر دکھائیں گے۔ زبان بند کر دیں گے، زبان بند کر دیں گے اور رانے بولیں گی، اور رانے بولیں گی، اور ہاتھ بولیں گے، اور پاؤں بولیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ جو کچھ کیا سب بتا دیں گے، ہاتھ بتا دیں گے، پاؤں بتا دیں گے کہ ہم نے یہ کیا، ہم گواہ تھے، ہم چل کے گئے، ہم نے پکڑا، ایسے 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 سب بتائیں گے۔ اور اس وقت میں وہ کہے گا کہ بدبختو، میں نے جو کچھ بھی کیا تمہاری ہی تو راحت کے لیے، ارے تمہارے ہی مزے کے لیے کیا، اب آج تم ہمارے ہی خلاف گواہی دے رہے کہ ہاں ہم اللہ کے مملوک ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ تم نے اگر کی نافرمانی تو کی، ہم اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا بولو بتاؤ، ہم بتا رہے ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اسی طرح سے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ دین کا جواب دینی الاسلام وہ آدمی کہہ سکے گا جس نے واقعاتی طور پر اسلام کو بطور مذہب کے، بطور دین کے، بطور طریقہ زندگی کے اختیار کیا ہوگا، دن میں، رات میں، اور تجارت میں، صنعت میں، حکومت میں، زراعت میں، غرضے کے جس شعبے میں بھی وہ ہے، وہ محض اپنی بیوی کا خاوند نہیں ہے، جیسے ہندو ہوا کرے، جیسے سکھ ہوا کرے، جیسے عیسائی ہوا کرے، یا جیسے یہودی ہوا کرے۔ خاوند مسلمان، خاوند مسلمان، خاوند وہ محض تاجر نہیں ہے۔ اللہ کی پناہ بدبختی ہے تاجروں کی، لائن لیتے ہیں یہودیوں سے، مسلسل رسائل لیتے ہیں، نئی سے نئی پٹیاں ان سے پڑھتے ہیں، مطالعہ فرما رہے ہیں مختلف چینلز کا کہ یہودی اس بارے میں کیا بکتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے اس غور سے، اس دھیان سے، اس توجہ سے اور اتنا وقت دے کے کبھی اس تجارت سے متعلق یہ بھی پڑھا اور یہ بھی سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اس تجارت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور اس تجارت سے متعلق قرآن میں احکامات کیا ہیں؟ بحیثیت مسلمان کے سب سے پہلے اس کا مطالعہ فرض تھا، واجب تھا تم پر۔ فرض اور واجب کے تارک اور لغویت میں اور لہو اور لعب میں اتنے مشتغل اور اتنے مصروف کہ اللہ کی پناہ۔ تو دین الاسلام وہ آدمی کہہ سکے گا جس نے تجارت میں تاجر جیسے سکھ تاجر، ہندو تاجر، یہودی تاجر، عیسائی تاجر، کوئی بھی تاجر نہ، مسلمان تاجر، مسلم تاجر، مسلم تاجر، مسلم زارع اور حاکم، کوئی بھی کتے بلے یہاں بتھیرے ہوا کریں، حاکم مسلم حاکم، مسلم حاکم جو سراپائے عدل ہوتا ہے، سراپائے عدل ہوتا ہے، اس کا بال انصاف کے رنگ میں رنگا ہوا ہوتا ہے، اور عفو اور درگزر کی وہ بہترین مثال ہوتا ہے پورے معاشرے میں۔ وہ خود عفو اور درگزر کرنے والا ہوتا ہے اور لوگوں کے اندر عفو اور درگزر اور اخلاق حسنہ کو پیدا کرنے والا اور ان کے اندر محنت کرنے والا ہوتا ہے۔ محض حاکم، اور لعنت ہے ایسی حکمرانی پر کہ حکمرانی میں یہود کی طرف دیکھتے ہیں، نصارہ کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے آئین پلٹ پلٹ کے اور خواری اور ذلت اور رسوائی دنیا میں بھی ان کا مقدر ہے، اور آخرت میں اس سے بڑی چیزیں تیار ہیں ان کے لیے۔ فإلی اللہ المشتکی وہو المستعان۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، وما تقول فی ھذا الرجل، اور تیسرا سوال کہ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میرے دوستوں، میں نے عرض کی تھی بات کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کیا جائے گا، ان کو سامنے لایا جائے گا، شکل شبیہ مبارک سامنے کی جائے گی۔ ہاں پہچانتا ہے نہیں پہچانتا، میرے دوستو وہی پہچانے گا جس نے یہاں زندگی میں ان کو پہچانا، یعنی ان کے حقوق کو پہچانا، ان کے ادب کو پہچانا، ان کے فرمان کو فرمان جانا، ان کی سنت کی عظمت کو جانا، اور ان کے اتباع کو اپنے اوپر لازم کیا، اور یہ یقین جانا کہ ان کی اتباع میں ہی مغفرت ہے، ان کی اتباع میں ہی حیات ہے،
ان کی اتباع میں ہی محبوبیت ہے۔ جو کام بھی میرے دوستو اس کا نقشہ دینی ہو یا دنیاوی، واللہ کہتا ہوں سنت سے ہٹا ہوا ہے وہ پریشانی لاوے گا، پکی بات، وہ بیماری لاوے گا، پریشانی بنے گا، وہ دکھ ہوں گے، تکلیفیں اٹھیں گی جسم میں، تمہارے گھر میں، کاروبار میں، دینی جمعیت میں، جماعت میں، کسی خانقاہ میں، کسی مدرسے میں، جہاں کہیں کوئی خلاف سنت ہے وہ خلاف سنت تیز کرے گا، ضرور دکھے گا، ضرور تمہیں دکھائے گا، ضرور دکھی کرے گا۔ دکھوں سے بچنے کا اور دکھوں کا مداوع صرف اور صرف ایک آسمانی حل ہے، اور وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ یا بقول ہمارے حضرت مفتی صاحب نے بہت دفعہ اسی منبر پہ فرمایا جو زندگی میں ان کا ساتھی نہیں ہے آخرت میں ان کا ساتھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زندگی میں ساتھی نہیں ہے وہ آخرت میں ان کا ساتھی نہیں ہے۔ میرے دوستو اس سے بڑا کوئی اعزاز، کوئی اکرام، واللہ اس سے بڑا کوئی پرائز اور اس سے بڑا کوئی انعام، کوئی اس سے بڑا ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے اپنے دست مبارک کے ساتھ اپنے ہر امتی کو جام کوثر پیش کرے کہ ہاں تیرا بڑا انتظار تھا، تو ہمارا ساتھی ہے، تو ہمارا بھائی ہے، اپنے ہاتھ سے پلائیں۔ اس سے بڑھ کر کسی مومن کے لیے کوئی اعزاز، کوئی اکرام اور کوئی قابل عزت مقام نہیں میرے دوست۔ سب سے آخری چیز، لیکن یہ تب نصیب ہو جب اس جامع کوثر کی طلب میں اور تلاش میں زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری اور زندگی بھر ہر چھوٹے بڑے کام میں ان کا اتباع کیا، ان کو اسوہ اور نمونہ جانا ہو، ان سے محبت کی ہو اور ان سے اطاعت کی، ان کی اطاعت کی ہو۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آسان ہے اللہ جس کے لیے آسان کرے۔ اس معاملے میں بات صرف طلب کی ہے، تھوڑی سی اگر آدمی اپنے اندر طلب پیدا کر لے اور اللہ سے مانگ لے تو اللہ نے دین کو بہت آسان بنایا ہے۔ جس چیز کو ہم پہاڑ جانتے ہیں اور بڑا مشکل سمجھتے ہیں اور پتہ نہیں خدا جانے کس چوٹی پہ سمجھتے ہیں، واللہ کچھ نہیں، ایسا معاملہ نہیں۔ تھوڑی سی طلب دکھاؤ، اللہ نے وعدہ کر رکھا کہ جو ہماری طرف ایک ہاتھ بڑھے ہماری رحمت اسے 2 ہاتھ بڑھ کے لے لیتے، اور جو ہماری طرف چل کے آئے ہم اسے دوڑ کے لے لیتے، جو ہماری طرف چل کے آئے ہم اسے دوڑ کے لے لیتے۔ تھوڑی سی طلب دکھانے کی بات، تھوڑی سی طلب دکھائی جائے۔ بات جب سنتے ہیں ایک بڑی بیماری اللہ کی طرف، بڑوں میں بھی چھوٹوں میں بھی، عوام میں بھی خواص میں بھی، اور میرے دوستو اس کا حساب دینا ہو، واللہ اس کا حساب ہو۔ جب بات سنتے ہیں ارادہ بنتا ہے، یہ ارادہ مہمان غیبی ہے، کسی نیک کام کے کرنے کا ارادہ، اسے لطیفہ غیبی کہتے ہیں، اسے مہمان غیبی کہتے ہیں۔ یہ مہمان ہے، اس نے دستک دی ہے آپ کے دل کے دروازے پر، السلام علیکم، ایک دفعہ دستک دی کہ شاید اس امید پر، اس خیال پر کہ آپ وعلیکم السلام کہیں گے اور اس مہمان کا مناسب اکرام کریں گے۔ دوبارہ بھی اس نے السلام علیکم کہا، یعنی وہ ارادہ پھر بھی باقی رہا، آپ نے پھر اس کو توجہ نہیں دی اور جواب میں اسے پھر وعلیکم السلام نہیں کہا گیا، اسے مناسب طور پہ بٹھایا نہیں گیا، اس کا مناسب طور پہ اکرام نہیں کیا گیا۔ سے بارہ پھر وہ دستک دے رہا ہے، السلام علیکم، میں نیکی کا ارادہ ہوں، کیا جواب ہے تمہارا؟ اسے پھر وعلیکم السلام نہیں کہا گیا، اس کا جواب نہیں دیا گیا، یعنی اسے عمل میں نہیں لایا گیا۔ کل کریں گے، پرسوں کریں گے، اختتام ہفتہ پر کریں گے، اگلے ہفتے کریں گے، اگلے سال کریں گے، جبکہ اس کے بالمقابل شادی میں جانا، فلاں رشتہ داری نبھانا، فلاں دوست کا تقاضا پورا کرنا، فلاں ریاکاری میں آگے بڑھنا، اللہ کی پناہ، جلدی، بہت جلدی، سب کچھ چھوڑ کے، ایمرجنسی، اسی وقت، اسی آن، اسی گھڑی، ڈرائیور ہے تو ہے، نہیں ہے تو خود چلاؤ، گاڑی ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو کسی کی منگواؤ، جانا ہے۔ اور
نیکی کے ارادے سے متعلق ایسی سپیڈ نہیں ہے، ایسی رفتار نہیں ہے، ایسی چستی نہیں ہے، ایسی توانائی نہیں، اسے جواب نہیں دیا جاتا۔ میرے دوستو، وہ جو عام لوگ کہا کریں نا ہر وقت جب بھی بات کہی جائے تو کہیں جی دعا کریں اللہ توفیق دے، جواب کیا فرماتے؟ دعا کریں اللہ توفیق دے۔ میرے دوستو، اسی کو تو توفیق خداوندی کہتے ہیں۔ اس توفیق کا کیا معنی ہے؟ توفیق یہی ارادہ دل میں پیدا ہو جانا، اسی کا نام ہے، یہی ہے توفیق خداوندی۔ اس پر کھڑے ہو جاؤ، کام میں لگو اسی وقت، وگرنہ میرے دوستو یہ دستکیں بہت دفعہ دی گئیں، بہت مہمان آئے اور دستک دیتے رہے، یہ نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ کو پتہ چلا، جان بوجھ کر ان کے لیے دروازہ نہیں کھولا گیا۔ اگر اسی وقت کام میں لگتے اور نیکی کو عمل میں وجود میں لاتے تو ایک کے بعد دوسری نیکی، دوسری کے بعد تیسری، اور پھر چوتھی، اور پھر پانچویں۔ بھائی ایک آدمی آپ کے دروازے پہ دستک دے آئے اور آپ اسے محسوس بھی ہو جائے، پتہ بھی چل جائے کہ آپ نے جانتے بوجھتے ہوئے گھر میں ہوتے ہوئے آپ اس سے نہیں ملے، مجھے بتائیے کوئی غیرت مند دوبارہ آئے گا آپ کے دروازے پر کیا؟ اور کیا اسے آنا چاہیے؟ بالکل نہیں آنے کا، نہیں آئے گا وہ، نہیں آئے گا وہ۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کے الطاف ہیں، اس کے عنایات ہیں کہ ایک دفعہ نہیں، دسیوں دفعہ، بیسیوں دفعہ، اور واللہ کہ ہزاروں دفعہ ارادہ ہے نیکی کے ارادوں نے آپ کے دل پہ دستک دی ہے، بہت دفعہ دستک دی ہے، آپ نے سنی ہے، محسوس کیا ہے اور خیال کیا ہے کہ چلیں یار چلنا چاہیے، اور پھر کسی نہ کسی وجہ سے رہ گئے۔ ابھی چلتا ہوں، بس جو ابھی چلتا ہوں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو شیطان کے پنجے میں دے دیا کہ میں جانے والا ہوں، مجھے اگر کسی نے باندھنا ہو، جکڑنا ہو، قابو کرنا ہو تو قابو کر لو۔ وہ تیار رہتا ہے ہر وقت اپنے سنگلیوں سمیت کہ اس کو باندھنے بندے خوب آتے ہیں، تو باندھ لے گا اس سے قبل کہ آپ جائیں۔ جب وہ آئی ہے اللہ کی مدد غیب سے، وہ ارادہ دل میں پیدا ہوا ہے، تو اس غیبی مدد کے ہوتے ہوئے شیطان کو یہ قوت حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ کو قابو کر سکے۔ اس مدد کو کام میں لائیں، وہ غیبی مدد ہے، آپ موجود ہے اس وقت۔ اسی وقت تلاوت، رات 12 بجے نیند نہیں آ رہی تو اٹھو یار تلاوت کر لو، وضو کرتا ہوں تلاوت کر، اٹھیے اسی وقت تلاوت کی، یا تلاوت اب صبح کریں گے۔ دل میں بات پیدا ہوئی، بازار میں کسی کام سے گئے تھے، وہ صاحب نہیں ملے، کہ چلتا ہوں یار یہ مسجد ساتھ میں ہے، وضو کرتا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، پھر کسی نہ کسی چیز میں اچھا چلتے ہیں۔ پھر شیطان نے پکڑ لیا، کوئی آدمی آ گیا، اس نے بات میں لگا دی، کوئی اخبار رسالہ پڑھا ہوا تھا، اس لغویت میں پڑ گئے، رہ گئی بات۔ اللہ کی طرف سے مدد آئی، اسے غنیمت جاننا چاہیے، یہی توفیق خداوندی ہے، یہی مدد غیبی ہے۔ اسی وقت اسے اگر کام میں لگ گئے آپ تو لگ سکتے ہیں، اور اگر اسے ملتوی کر دیا تو بس پھر ملتوی ہو گیا۔ اور بعض اوقات میرے دوستو یہ چیزیں آدمی کو فسق تک پہنچاتی ہیں، فاسق، اللہ کے یہاں فاسق کہلاتا ہے ایسا آدمی جو اللہ کے کاموں کو اپنی لغویات کی وجہ سے اور اپنی لہو و لعب کی وجہ سے، اپنی مصروفیات جنہیں نام دے رکھا ہے ان کی وجہ سے جو آدمی ملتوی کرنے کا عادی بن جائے، اللہ کے یہاں وہ فاسق کہلاتا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ کو بھولے، اللہ کی بات کو بھولے، اللہ کے پیغام کو بھولے، اللہ کے حکم کو ٹالا، اور ٹلانے کی یہ عادت ایسی جڑ پکڑ گئی اور جسم و جان میں ایسی پیوست ہو گئی، ہوتے 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 اپنے آپ کو بھول گئے، اپنا آپ بھلا دیا گیا ان سے۔ جسے کہیں نا مت ماری جانا، مت ماری جانا، وہاں سے پھر آئے گی مصیبت، وہاں سے نکلے گی آفت، اور وہاں سے نکلے گا ظلم کا بدلہ۔ یہ ظلم ہے نا اللہ کی یاد کو بھول جانا، اپنے خالق کو، مالک کو، رب کو بھول جانا، اس سے بڑا اور کیا ظلم ہوگا؟ پھر دوستو بھلا دینا، تو کہا وہ اپنے آپ کو بھول گئے، اپنے آپ کو بھول گئے، یہ لوگ فاسق ہیں، فاسق ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ فاسق ہیں۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، کوشش کریں، دعا کریں، اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔